شیخ محترم میرا سوال یہ ہے کہ ایک قول میں نے پڑھے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا المصدر الثابت کتاب ہے ایک، اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جو متکلمین جو تھے علم الکلام والے جو تھے وہ زندیق تھے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابو منصور ماتریدی جو ہے وہ بھی متکلمین میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور جو عقیدہ ان کا بیان کیا جاتا ہے المحنت میں، جس طرح یہ جو لوگ ہیں کلام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات پر بھی ان چیزوں پر بھی، تو کیا یہ اس فتوے کی زد میں آتے ہیں جو ابو یوسف کا فتویٰ ہے اور یا امام احمد بن حنبل کا جو فتویٰ ہے؟ اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز میرا خیال انشاءاللہ پہنچ رہی ہوگی انشاءاللہ. تو یہ مجھے جو یاد پڑتا ہے یہ صحیح سند کے ساتھ قاضی ابو یوسف سے ثابت ہے، یعنی قاضی ابو یوسف جو تھے ان سے ثابت ہے، اور امام احمد بن حنبل سے بھی اہل کلام کی مخالفت ثابت ہے. ان کے علاوہ اور بھی بہت سے علماء. ان اقوال کو دیکھنے کے لیے آپ شیخ الاسلام ابو اسماعیل الحروی کی کتاب ضم الکلام وہ دیکھ سکتے ہیں. یہ ساری کی ساری کتاب ہی اس قسم کی اہل کلام کے رد میں. اب یہ جب یہ رد ثابت ہو گیا کہ علم کلام والا زندیق ہوتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، تو اب ابو منصور کون تھا؟ ابو منصور ماتریدی کون انسان تھا؟ ہم نے اپنی کتابیں دیکھی، ہماری اسماء و رجال کی کتابیں ہیں، تاریخ بغداد ہے، تاریخ دمشق ہے، اور بڑی کتابیں 5ویں صدی ہجری کے علماء، 4 صدی، 6 صدی، البدایہ والنہایہ، زابی کی کتابیں ہیں، حافظ زابی تاریخ الاسلام لکھی ہے، اور کتابیں. بلیک آؤٹ کسی کتاب میں ابو منصور ماتریدی کے حالات نہیں. ہماری جو حدیث کی کتاب اسماء و رجال کی کتابیں، کسی کتاب میں بھی ابو منصور نام کے اس آدمی کے کوئی حالات نہیں، پکا مجہول تھا. اب یہ جو پکا مجہول ہے، اس نے جو کتابیں لکھی ہیں تاویلات اہل سنہ اور کتاب التوحید وغیرہ، جس میں یہ علم کلام کی بات کرتا ہے، تو ایک شخص بذات خود مجہول ہے، اس کا سچا ہونا ثابت نہیں، اس کا نیک ہونا ثابت نہیں. اب اس پر یہ قاضی ابو یوسف کا فتویٰ لگتا ہے، بالکل قاضی ابو یوسف کا فتویٰ دوسرے علماء کے امام شافعی کے فتوے لگتے ہیں، کیونکہ اس یہ خود بندہ جو ہے یہ 2 نمبر ہے، اس کا سچا ہونا ثابت نہیں، اس کے حالات ہی کوئی نہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ڈاکٹر شمس الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے، انہوں نے ایک عظیم الشان کتاب لکھی ہے، 3 جلدوں میں ہمارے پاس موجود ہے، الماتریدیہ. ماتریدی ہے یہ گمراہوں کا، ان کی گمراہیاں انہوں نے جمع کر کے رد کیا ہے، وہ دیکھ لیں. بھائی ابو منصور ماتریدی جو ہے وہ اہل سنت میں سے نہیں تھا، اس کی کوئی ثابت نہیں توثیق کسی امام سے بھی، مجہول ہے بیچارہ پکا، اور پھر وہ ساتھ علم کلام بھی، تو اس پر تو فتویٰ لگتا ہے. بالکل آپ کی جو بات جو ہے وہ صحیح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے اور سب مسلمانوں کو اس قسم کے علم کلام والے جو قرآن میں تعریف کرتے ہیں، حدیث میں تعریف کرتے ہیں، معنی بدل دیتے ہیں. اور جس طرح اقبال کہتا ہے نا، زمن برصوفی و ملا سلامے کہ پیغام خدا گفتن مارا ولے تعویل شاندار حیرت انداز خدا و جبریل و مصطفیٰ را. ان کی جو تعویلات ہیں باطلہ ہیں، ان سے اللہ تعالی ہمیں بچائے، دور رکھے. آمین. مائک چھوڑ دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے سارے بھائی؟ انشاءاللہ آواز پہنچ رہی ہے سب کو؟ آواز آ رہی ہے سب کو انشاءاللہ؟ جی جزاک اللہ خیر. عمر بھائی اپنے مولانا نے 2 حدیثیں بیان کی، ان کے بارے میں بس تھوڑا سا اگر ہے چانس تو میں بات کر لوں، اور سوال انہیں میں ہے، کر سکتا ہوں میرے بھائی؟ جی دیکھیے، سب سے پہلی حدیث عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من الصلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم ركعتين ويؤثر بواحدة متفق عليه. یہ حدیث صحیح حدیث ہے، مسلم بھی ہے.
اس میں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء اور فجر کے درمیان 11 رکعتیں نماز ادا فرماتے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور پھر ساری نماز کو 1 رکعت سے وتر، مطلب 2 رکعت پڑھتے اور وتر 1 پڑھتے۔ ورڈ کلیئر ہیں، سب کو پتہ ان کے کیا معنی ہیں، بالکل کلیئر ہو گئے، یہ بات 11 رکعتیں ہو گئی۔ دوسری حدیث حضرت نے بیان کی، عن ابی سلمۃ ابن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ انه سأل عائشة رضی اللہ عنها كيف كانت صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت، آسکانی بھائی سوال ہے، ہاں سوال ہے، لیکن اس سوال میں تھوڑا سا جو الفاظ شیخ صاحب نے استعمال کیے کہ اس کا مطلب 2 رکعتیں ہیں، تو یہ تھوڑا سا میرے خیال میں حدیث کے ساتھ زیادتی ہے، یہ حدیث کے ساتھ ذاتی ہے، کیونکہ اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں، تو یہ ہے مطلب، کیونکہ جو حدیث ہے جس کے ورد ہیں دونوں صحیح حدیث ہیں، ان کو اس طرح بیان کیا جائے، یہ نہیں کہ اس کی تشریح یہ کیا جائے کہ یہ 2 رکعت کا مطلب اس میں ہے، ایسا نہیں ہے اس حدیث کے اندر۔ آپ ذرا حدیث سن لیں، جزاک اللہ خیر، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خود 1 رکعت پڑھتا ہوں اور میں خود جو ہے 2 رکعت پڑھتا ہوں اور میں خود سلفی ہوں، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ کہ حدیث کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث جو ہے وہ ہے، اس میں کیا ہے، ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4، دیکھ لیں، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، 3 رکعت بھی پڑھے الصلوۃ والسلام۔ تو یہ بات تھی اس حدیث میں، اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ نہ کہا جائے کہ یہ اس کی تشریح ہے اور یہ اس کی تشریح ہے۔ جزاک اللہ خیر، وہ حدیث صحیح ہے، وہ ہے، اور اپنے سلفی صاحب، سلفی حضرات 2 رکعت اور 1 رکعت وتر سے اکتفا کرتے ہیں، حدیث موجود ہے، اور یہ بھی حدیث موجود ہے، نہ کہ ہم لوگ جو ہے اس کو اس کا جو ہے تشریح سمجھیں۔ جزاک اللہ خیر، اور میں انشاءاللہ امید کروں گا کہ آپ لوگوں نے برا نہیں سمجھا اس بات کو، کیونکہ یہ حدیث ہے اور حدیث کو جو ہے امانت کے ساتھ پہنچانا ہے۔ جزاک اللہ خیر، میں مائک چھوڑ رہا ہوں۔ شیخ صاحب آپ کا مائک ڈراپ ہو چکا ہے، اگر آپ تک آواز پہنچ رہی ہے تو دوبارہ تشریف لائیں شیخ صاحب، جزاک اللہ خیر۔ جی السلام علیکم۔ مائک کیوں ڈراپ ہو گیا تھا؟ مائک کے ڈراپ ہونے کی وجہ دیکھیں۔ ہاں جی، میری آواز پہنچ رہی ہے؟ اچھا، یہ جو انہوں نے سوال کیا ہے، ان کو بہرحال مغالطہ لگا ہے نا، تو میں اس کی تشریح بیان کرتا ہوں۔ یہ جو دونوں حدیثیں ہیں یہ دونوں صحیح ہیں۔ پہلی صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں یسلم بین کل رکعتین کے الفاظ آئے ہیں، اور دوسری صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے اس میں جو الفاظ ہیں کہ یصلی 4، آپ 4 رکعت پڑھتے تھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں یہ ایسے کوئی الفاظ نہیں کہ 4 رکعت 1 سلام سے پڑھتے تھے۔ اب یہ 4 رکعت 1 سلام سے پڑھتے تھے یا 2 سلام سے پڑھتے تھے، اس کی تشریح نے 2 حدیثیں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ صحیح ہے کہ ہر 2 رکعتیں پڑھ کر آپ سلام پھیرتے تھے، اور میں نے یہ عرض کیا تھا جس طرح قرآن کی تشریح کرتا ہے، حدیث بھی حدیث کی تشریح کرتی ہے۔ تو صحیح مسلم کی حدیث کے ساتھ صحیح بخاری کی تشریح ہوگی کہ جہاں 4 رکعت آئے وہ 4 رکعت 1 سلام سے نہیں مراد، بلکہ وہ 2 کر کے ہی پڑھنے ہیں، جس طرح کہ ایک ہی امی عائشہ سے یہ حدیث ہے، وہ بھی عائشہ صدیقہ نے بیان کی، یہ بھی عائشہ صدیقہ نے بیان کی۔ اور دوسری بات یہ جو دلیل میں نے بیان کی تھی کہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی، کہ رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، یہ رات کی جو نفل نماز ہے اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ 2 رکعتیں ہیں، 2 کر کے پڑھنی ہے۔ تو ان دونوں دلیلوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جو آتا ہے نا یصلی 4، اس کا معنی جو کہتے ہیں نا 4 رکعت 1 سلام سے کرتے تھے، غلط ہے۔ یہ تمام لوگوں کو، یہ جو بھائی تھے
یعنی دو کر کے نہیں، ایک سلام سے 4 رکعتیں پڑھتے تھے، تو میں جو ہے خوشی سے قبول کروں گا، اپنی بات سے رجوع بھی کروں گا۔ لیکن جب ایسی کوئی حدیث موجود نہیں تو پھر وہ صحیح مسلم کی حدیث اس کی تشریح کرتی ہے، یہ تراویح 2 ہی ہوگی۔ اور ایک اور تازہ دلیل بھی آپ کو بتا دوں، صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان میں ایک حدیث ہے جس کو اہل حدیث پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوترا بسمان صلی بنا بسمان رکعات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جابر فرماتے ہیں، ہمیں 8 رکعت پڑھائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی رکعت پڑھائی تھی؟ 8 رکعت۔ تو کیا یہ 8 رکعت ایک سلام سے تھی؟ یہ 8 رکعت ایک سلام سے کوئی ثبوت نہیں کسی حدیث میں، 2 کر کے ہیں۔ جس طرح 8 رکعت 2 کر کے ہیں، اسی طرح 4 بھی 2 کر کے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نے صحیح بخاری کی شرح بیان کا، اس کی تفسیر کر دی، اس کا جو ہے مفہوم بیان کر دیا۔ اس لیے اس بھائی کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ جو اس مطلب نکال رہے ہیں وہ مطلب صحیح نہیں ہے۔ اب میں مائک چھوڑتا ہوں، اگلے بھائی جو ہے وہ سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔ امید ہے کہ آواز آ رہی ہوگی صحیح انشاءاللہ العزیز۔ شیخ محترم، پہلی بات تو یہ کہ بنت افغان ہیں، ایک سسٹر ہیں جو کہ عموماً روم میں آتی ہیں ماشاءاللہ، اور بڑے یعنی باقاعدگی سے درس سنتی ہیں، اور اس حوالے سے جتنے پروگرامز ہوتے ہیں تو انہوں نے جو ٹیکسٹ لکھا مجھے بھی اور یہاں بھی لکھ دیا اوپر کہ انہوں نے اپنی طرف سے یعنی اللہ کی راہ میں جو ہے وہ دینا چاہا ہے 500 پاؤنڈ برطانوی سٹرلنگ جو ہے 500 پاؤنڈ۔ تو دعائے کہ اللہ کریم اسے قبول فرمائے، اور یہ فرماتی ہے کہ یہ آپ کو انشاءاللہ بھیج دیں گی، تو آگے پھر آپ اپنی ثوابدید پہ جہاں بھی مناسب ہوں گے دین کے کاموں پہ انشاءاللہ اس رقم کو خرچ کر دیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرن، اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے مزید توفیق عطا فرمائے، باقی تمام بہن بھائیوں کو بھی کہ وہ بڑھ چڑھ کر جو ہے دین کے کاموں میں حصہ لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اپنے حلال مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ سے قبول بھی فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرا سوال یہ ہے شیخ محترم، ایک تو یہ کہ رضاعت کے حوالے سے کہ ایک لڑکی اور ایک لڑکے نے اگر آپس میں دودھ پیا ایک عورت کا ظاہر ہے تو وہ رضائی بہن بھائی ہوئی ہے۔ اب ان کے جو دیگر بہن بھائی ہیں کیا وہ بھی رضاعت میں شامل ہوں گے؟ ان کا آپس میں یعنی نکاح ہو سکے گا یا کہ نہیں؟ کیونکہ میں 2 مختلف قسم کے ذہن میں باتیں آ رہی ہیں۔ ایک جگہ تو میں نے یہ سنا تھا کہ جو بہن بھائی 2 ہوتے ہیں جنہوں نے دودھ پیا ہے رضاعت انہی پر جو ہے وہ ہوتی ہے، باقی جو بہن بھائی ہیں اس سے وہ یعنی اس میں وہ شامل نہیں ہے۔ لیکن کسی ایک اور جگہ سے میں نے یہ سنا کہ وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، تو صحیح حدیث سے یہ بتا دیں کہ رضاعت جو ایک ان پر لاگو ہوتی ہے اور اس کا جو صحیح مسئلہ کیا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ میرا ایک سوال اور بھی تھا جو اس وقت ذہن میں نہیں، انشاءاللہ وہ آیا تو پھر وہ بھی آ گیا ذہن میں الحمدللہ۔ دوسرا سوال یہ ہے، اب رمضان مبارک بھی آ گیا ہے تو اکثر لوگ جو ہیں وہ کسی بیماری کی وجہ سے قاصر ہوتے ہیں، یعنی رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے، یعنی وہ ان کو ایسی بیماری لاحق ہوتی ہے کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم نہیں رکھ سکتے، ہم کبھی بھی یعنی روزے نہیں رکھ پائیں گے، تو وہ پہلے سے یعنی اس کا فدیہ دے دیتے ہیں۔ تو کیا فدیہ دینا صحیح ہے یا کہ فدیہ دینا جو ہے وہ منع ہے، روزے ہی رکھنے چاہیے، جبکہ وہ آدمی اس کو معلوم بھی ہے کہ وہ روزے اپنی زندگی میں نہیں رکھ پائے گا؟ تو اس کی شرعی لحاظ سے اس کی جو ہے تشریح کیا ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو وہ کہ جس بہن نے یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہے یا جو بھائی کرے گا، اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے اور مال جو ہے اس کا پاک ہے، حلال ہے، تو انشاءاللہ بڑا اجر ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اجر جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں جو اس کا اجر عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ کہ رضاعت کے بارے میں یہ ذرا وضاحت سے سن لیں کہ مثال کے طور پر ایک عورت ہے، اس عورت کے مثلا 3 بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں۔ اب دوسرے محلے میں ایک عورت ہے اور اس کا جو ہے بچہ ہے، اس کے بھی مثلا 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں، یا 4 بیٹے 4 بیٹیاں۔ اب دوسرے محلے کی جو عورت ہے اس نے اپنے بچے کو اس محلے مثلا محلوں کے 2 نام کرتے ہیں، ایک محلہ الف ہے ایک محلہ با ہے۔ محلہ الف میں جو عورت ہے اس کے پاس محلہ با والی بی محلے والی عورت نے اپنا بچہ جو ہے بھیجا ہے کہ میرے بچے کو دودھ پلاؤ۔ اب اس نے اس کو دودھ پلا لیا، شرعی طور پر رضاعت ثابت ہوگی۔ اب یہ دودھ پینے والا جو بچہ ہے اس کی یہ عورت ماں بن گئی ہے،
یعنی جس کا اس نے دودھ پیا ہے یہ اس کی ماں ہے، ایک اس کی اپنی ماں ہے جس کا وہ بیٹا ہے، ایک یہ ماں ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں یہ آیا ہے کہ جو رشتے عقیقی حرام ہوتے ہیں رضاعت سے بھی وہی رشتے حرام ہوتے ہیں۔ اب جس طرح جو اپنی سکی ماں ہوتی ہے، ماں کی بیٹیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ بہنیں ہیں، اسی طرح بہن ہو تو ماں کے بیٹوں بھائیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح مثال کے طور پر بیٹی ہے تو ماں کے بھائی سے نکاح نہیں ہو سکتا، ماموں مان جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو دوسری عورت ہے یہ بھی اس لڑکے کی چھوٹے بچے کی ماں بن گئی ہے، اب یہ اس کی ماں بن گئی، حقیقی ماں کی طرح اس کی یہ حرام ہے۔ اب اس ماں کی جو بہن ہے اس کی خالہ ہے، اس ماں کا جو بھائی ہے اس کا ماموں ہے، اس ماں کا جو باپ ہے وہ اس کا نانا ہے، اس ماں کی جو ماں ہے وہ اس کی نانی ہے۔ اب اس ماں کے جو بیٹے ہیں، چاہے وہ 10 سال پہلے بیٹا ہوا تھا، چاہے اس کے دوسرے شوہر سے ہوا تھا، تیسرے شوہر سے ہوا، وہ بیٹے سارے اس کے بھائی ہیں، وہ بیٹیاں ساری اس کی بہنیں ہیں۔ میں ادھر بیٹھوں گا، ادھر آواز۔ وعلیکم السلام۔ وہ اچھا قاسم صاحب جا رہے ہیں نا تو انٹرنیٹ میں کچھ پرابلم ہے، ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ۔ ادھر بیٹھ جائیں، آپ ہی بیٹھے قاسم صاحب، دروازہ نیچے سے بند کر دیتا تھا۔ اچھا ہاں، تو وہ جو اس عورت کی بیٹیاں ہیں، فرض کرے وہ بیٹیاں آج سے 15 سال پہلے کوئی بیٹی پیدا ہوئی ہے، دوسرے شوہر سے پیدا ہوئی لیکن اسی عورت کی بیٹی، تو اس لڑکے کی وہ بہن ہے، اس کے لیے اب وہ حرام ہے قیامت تک۔ یعنی اس عورت کی جتنی بیٹیاں ہیں سب اس کے لیے حرام ہے، اس کی بہنیں، اس عورت کے جتنے بیٹے ہیں سب اس کے بھائی ہیں، اس عورت کے جو بھائی ہیں اس کے ماموں ہیں، اس کی جو بہنیں اس کی خالہ ہے۔ تو یہ آپ نے سمجھ لیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لڑکا آیا تھا محلہ بی سے، اس محلہ بی میں اس لڑکے کی بہن بھی ہے، وہ جو بہن ہے اس کی یہ عورت کچھ بھی نہیں لگتی، اس کا اس عورت کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ یہ لڑکا جو آیا اس کے بھائی بھی تھے، انہوں نے چونکہ دودھ نہیں پیا نا، اور غیر عورت ہے یہ، تو ان کی اس عورت کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ تو وہ جو اس لڑکے کا اگر کوئی بھائی اس جو دودھ جس عورت سے پیا اس کی کسی بیٹی سے شادی کرے تو جائز ہے، پیچھے سے جو اس کے بھائی ہے، اس کی بہن کے عورت کا جو بیٹا ہے اگر شادی کرے جائز ہے کیونکہ ان کا کوئی رشتہ نہیں۔ لیکن یہ لڑکا جس نے دودھ پی لیا ہے اس کا رشتہ قیامت تک جائز نہیں، حرام ہے، وہ اس کی بہنیں ہیں، اس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہی نہیں۔ یہ مسئلہ بالکل غلط اور بکواس ہے کہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جس عورت کے اگر مثلا بیٹا ہے یا بیٹی ہے اس کے ساتھ دودھ پیا ہے تو وہ حرام ہو گئی اور اس سے پہلے جو بیٹیاں ہیں وہ حرام نہیں ہوگی۔ یہ غلط ہے، بکواس ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب وہ ہمیشہ کے لیے ساری بیٹیاں اس کی حرام ہوگی، دودھ پینے کے بعد اس کی ماں بن گئی، بس جس طرح حقیقی ماں ہے اس طرح یہ بھی ماں ہے، دودھ والی ماں میں۔ تو یہ آپ کے اس رضاعت والے سوال کا جواب ہوا۔ اگلا جو ہے وہ روزے نہیں رکھ سکتے، تو بھائی قرآن کریم میں یہ مسئلہ موجود ہے، حدیث میں موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی روزہ نہ رکھ سکے، بعض اوقات ایک آدمی شوگر کی بیماری ہے، شوگر کا مریض ہے، بیچارہ رکھ ہی نہیں سکتا، دوائیوں پر کوئی اور بیماری بھی ہو سکتی ہے، ڈاکٹروں نے بتا دیا ہے کہ یہ آدمی اس کو پانی نہیں ملے گا، گولیاں نہیں ملیں گی وغیرہ وغیرہ، تو یہ جو ہے وہ بیمار سخت ہو جائے گا شدید، تو ایسے آدمی کے لیے فدیہ تو طعام مسکین ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسئلہ بیان کر دیا ہے۔ یہ جو ہے جدھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے نا اس کا روزے کا، یہ غالباً دوسرا پارہ ہے، دوسرے پارے کا جی بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر جاؤ، متقی بن جاؤ، ایام معدودات، یہ گنے ہوئے دن یعنی ایک مہینے کے روزے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو تو پھر دوبارہ یہ گنتی پوری کرے گا، یعنی روزہ نہیں رکھے گا، بعد میں روزہ جو ہے وہ رکھے گا۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور جو لوگ جو ہیں یعنی اس کو سخت بوجھ محسوس کرتے ہیں،
فدیۃ طعام مسکین، مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یہ مسکین کو کھانا کھلانا ان پر ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ، تو یہ یطیقونہ میں وہ مریض بھی ہے جو دائمی مریض ہے، جس کی شفا کی کوئی امید نہیں، جس کو ایسی بیماری لگی ہوئی ہے کہ اب وہ بیچارہ جو ہے وہ کوئی امید نہیں کہ وہ جو ہے یہ بیماری ختم ہوگی، تو جب تک اس کی بیماری جاری ہے پورا سطح تو مجبوری ہے ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی مسکین کو کھانا ایک وقت کا کھلانا ہے یا 2 وقت کا کھلانا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ 2 وقت کا کھانا کھلا دے۔ 2 وقت کا کھانا جو ہے اپنے ملک کے مطابق، اگر وہ پاکستان میں ہے تو میرا خیال ہے کتنے 70 روپے کا کھانا آ جاتا ہے جی ایک ہوٹل میں 70 روپے کا درمیانہ کھانا آ جاتا ہے، تو 70 اور 70 140 روپے، 140 روپے ایک روزے کے حساب سے، 150 روپے ایک روزے کے حساب سے وہ دے پاکستان میں۔ اگر وہ یورپ میں ہے، مثلا امریکہ میں ہے، انگلینڈ میں، تو پھر اپنے ملک میں وہ جا کے دیکھے کہ ایک آدمی ہوٹل پر جب درمیانہ کھانا کھائے تو 5 پاؤنڈ میں یا 4 پاؤنڈ میں کھا سکتا ہے، ایسے وہ پیسے دے گا۔ تو یہ پیسے جو ہے دینے بھی اس لوگ کو، اس آدمی کو جو مستحق ہے، غریب، یعنی جس کو جو شریعت نے مسکین جس کو قرار دیا ہے نا، مسکین اس آدمی کو کہتے ہیں جو بیچارہ جس کے پاس کچھ رقم تو پیسے تو ہے لیکن گزارا نہیں ہو رہا، قرضہ بھی یہ بیچارہ اور بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، تو ایسا آدمی مسکین ہے۔ تو ہاں جی، ہاں صحیح العقیدہ بھی ہونا چاہیے بھائی، صحیح العقیدہ بھائی جو ہے اس کے ساتھ امداد کی جائے، اور مسکین کو تلاش کیا جا سکتا ہے، یعنی غریب آدمی جو بڑی مشکل سے گزارا کر رہا ہے اس کو تلاش کر کے اس کے ساتھ امداد کی جا سکتی ہے۔ تو یہ آپ کے سوالوں کے جواب ہوئے۔ اب میں مائک چھوڑ رہا ہوں، تو مائک کے لیے یہ بٹن میں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یہ سنگی لگوانے کے حوالے سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی کمائی جو ہے وہ کس کے لیے مکروہ ہے؟ یہ سنگی لگوانے کی جو اجرت ہے اس کے حوالے سے تھوڑا آپ فرمائیں، اور روزے کی حالت میں سنگی لگانا اور لگوانا یہ مطلب کیا ہے، اور اس کے لیے جو دن مقرر کرنے کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا سنگی کے حوالے سے ذرا بتا دیں، جزاک اللہ خیر۔ جی السلام علیکم۔ مائک خود بہت ڈراپ ہو گیا تھا، اب پتہ نہیں آواز میری جا رہی کہ نہیں؟ آواز صحیح ہے، آواز جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سینگی لگانا جو ہے یہ کہتے ہیں جسم یعنی سر کی پچھلی طرف سے جو ہے وہ گردن کے قریب سے خون کسی خاص طریقے سے نکالا جاتا ہے جو حکیم نکالتے تھے، اور کالا گندا خون نکال کے اس طریقے سے کوئی علاج کرتے تھے، اس کو سینگی۔ آج کل بھی یہ ہوتا ہے، بعض لوگ کرتے ہیں، آج کل اس کے ماہر کام میں پرانے زمانے میں زیادہ ہوتے تھے۔ یہ سینگی لگانے کے بارے میں جو حدیث ہے نا، اس میں بعض جگہ اس کو خبیث بھی کہا گیا، بعض جگہ جواز بھی موجود ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ بھئی اس کی جو اجرت ہے وہ بہتر نہیں ہے، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کی اجرت نہ ادا کی جائے، نہ لی جائے۔ ہاں اگر بعض اوقات کوئی مجبوری ہے کسی کی تو وہ اگر لے لیتا ہے تو کراہت کے ساتھ یہ جواز ہوگا۔ اور دوسری جو حدیث آپ نے پوچھی ہے کہ افطر الحاجم والمحجوم کے بارے میں، کہ روزہ یعنی ایک حدیث میں آیا ہے کہ سینگی لگانے والے اور جس کی لگائی جا رہی ہے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن دوسرے جو ایک دلیل ہے جس میں ہے یعنی سینگی لگائی گئی ہے روزے کی حالت میں، تو ان دونوں کو ملا کر علماء نے یہ بتایا کہ وہ منسوخ ہے، جس میں آتا ہے نا روزہ ٹوٹ گیا وہ حدیث منسوخ ہے۔ تو تیسری بات یہ ویسے مجھے شک اس بارے میں مزید تحقیق کر لوں گا بعد میں بھی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دن کے بارے میں تعین جو ہے یہ صحیح ثابت نہیں ہے کسی حدیث سے۔ تو بہرحال یہ آپ کے زبردست سوال تھے۔ یہ جو روزہ ٹوٹنے والی بات ہے اس میں مجھے ذرا شک ہے، وہ انشاءاللہ پھر دیکھ لیں گے اگر زندگی رہی تو ابھی میں مائک چھوڑ رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری آواز آ رہی ہے؟ جی شیخ صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ امام سیوطی نے جو رسالہ لکھا ہے محراب کے بدعت ہونے کے اوپر، اس کا جو جواب دیا شیخ بدین شاہ رازی رحمہ اللہ نے، اس میں انہوں نے سن کبرا بہقی کے حوالے سے ایک روایت لکھی ہے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، کہ اس میں انہوں نے جو اس کا ثابت کیا ہے کہ محراب بنانے کا، تو اس میں انہوں نے وائل بن حجر کے حوالے سے لکھا ہے اس کے الفاظ اس طرح کہ اللہ کے نبی پھر محراب میں داخل ہوئے، آپ نے تکبیر کہی اور رفع الیدین کیا۔ تو اس کی سند کے بارے میں نے پوچھنا تھا کہ اس کی سند صحیح ہے یا نہیں،
اور دوسرا سوال یہ تھا کہ شرح و اعتقاد اہل سنہ امام لالکائی کی جو کتاب ہے کیا وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے یا نہیں ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. یہ جو روایت آپ نے پوچھی ہے جہاں تک مجھے یاد ہے اس کی سند صحیح نہیں ہے. میرا خیال ہے وہ اس میں ابو یحییٰ راویہ جو ہے مجہولہ ہے. طبرانی کی جو روایت ہے محراب کا جو جواز ہے یہ کچھ تابعین کے آثار ہیں اور بعد میں مسلمانوں کا جو ہے نا وہ وسیع پیمانے پر عمل جاری رہا ہے. تو اس لحاظ سے ورنہ تو محراب کا لفظ قرآن میں بھی آیا ہوا ہے. محراب تو چبوترے کو کہتے ہیں اور کچھ جو ہیں آثار اس بارے موجود ہیں. تو سیوطی کی جو بات ہے نا کہ جائز نہیں ہے اس سے ہم متفق نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ کچھ تابعین سے غالباً مصنف ابن ابی شیبہ میں آثار موجود ہیں اور سیوطی نے ان کی مخالفت میں جو آثار لائے ہیں ان میں سے وہ سارے تقریباً ضعیف ہیں جس میں ان سے منع کیا گیا ہے محاریب سے. تو وہ کتاب جو سیوطی کی تھی نا کشف العریب عن بدعۃ المحاریب وہ کتاب اس بارے مشکوک ہے اور شیخ صاحب نے جو حوالہ دیا ہے وہ تو مجھے جہاں تک یاد پڑتا اس کی سند صحیح نہیں ہے ضعیف سند ہے. مائک میں چھوڑ رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آواز آ رہی ہوگی انشاءاللہ. عمر بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی جزاک اللہ خیر. شیخ صاحب سے میرا وہی سوال ابھی تک ہے جس میں شیخ صاحب نے کہا کہ وہ پچھلی جو حدیث ہے وہ اس کی تشریح ہے. جزاک اللہ خیر صحیح ہے. لیکن اس میں ایک اور جو بات ہے اس میں یہ ہے ثم یصلی ثلاثا. وتر کے بارے میں کلیئر کے ورد آئے ہیں ثم یصلی ثلاثا پھر 3 رکعات وتر پڑھتے تھے. ایک تو یہ ہوا. دوسری بات یہ کہ یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن. 4 رکعات تو پڑھتے تھے لیکن یہ نہ پوچھے کہ کتنا طویل تھا اور کتنا جو ہے وہ خوبصورتی سے پڑھا جاتا تھا. ہمیں پتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے قدم مبارک وہ سوج جاتے تھے کڑے کڑے فجر تک. تو کیا ہماری 11 رکعات اور نبی علیہ السلام کی ایک ہوگی؟ کیا ہمارا یہ عمل سیم نبی علیہ السلام کی طرح ہے؟ ایک یہ. دوسری بات جناب اعلیٰ ایک اور حدیث ہے آپ اس کو دیکھ لیں. عن عبد الله بن ابي قيس رضي الله عنه قال سألت عائشة رضي الله عنهما كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان يؤثر ب4 و3 و6 و3 و8 و3 و10 و3 ولم يكن يؤثر أنقص من 7 ولا بأكثر من 13. جی اور بھائی کیا بات ہے؟ بھائی کیا بات ہے؟ ڈی سی ہو گیا. اچھا میں ڈی سی ہو گیا ہوں. شیپ از گون آف لائن. اچھا شیپ آف لائن گیا. اچھا جزاک اللہ خیر. اصل مقصد بھائی میرا یہ ہے کہ دیکھیں اس حدیث میں جو ہے جو ابھی میں نے حدیث پڑھی جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ ذرا سن لیں. حضرت عبداللہ بن ابو قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نماز کتنے پڑھتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کبھی 4 نفل اور 3 وتر. کبھی 4 نفل اور 3 وتر. دیکھیں بھائی میں جو سوال کرنا چاہتا ہوں اس میں کوئی ناراضگی والی بات نہیں ہے کہ میں کوئی اختلاف رکھنا چاہتا ہوں اور اس پہ جذباتی نہ ہوں. یہ کسی ایک کا جو ہے مسلک نہیں ہے. میں نے خود آپ سے کہا کہ میں خود سلفی ہوں تو یہ کسی ایک فرد کا جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے. یہ جو ہے امانہ کے ساتھ ایک حدیث سے اس کو پہنچانے کی بات ہو رہی ہے. اور مختصر سوال ایسا ہے کہ سوال کو تو میں کیا کہنا چاہتا ہوں وہ تو پورا بات کرنی پڑے گی نا میرے بھائی. تو اس حدیث میں کیا بتانا چاہتا تھا اچھا نہیں وہ بات نہیں ہے. اچھا بات سنیں. اچھا ٹائم کم ہے.
ٹائم کم ہے تو پھر میں بات نہیں کروں، زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اگر سوال کا پورا ٹائم نہیں بتایا جائے گا اور وہ پورا کلیئر آدمی نہیں کر پائے گا تو پھر وہ سوال ہوگا نہیں۔ میرا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ وہ حدیث جو شیخ صاحب نے تشریح کر لی کہ یہ دوسری حدیث کی تشریح ہے، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مان لیتے تو اچھی بات ہے، لیکن اس میں ایک اور بات جو غور کرنے کی اس میں یہ تھا یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، کہ 4 رکعت تو پڑھتے تھے لیکن کتنا لمبا اور کتنا خوبصورتی سے پڑھتے تھے، اس کے بارے میں کیا کہنا؟ مطلب جو ہم لوگ اس وقت پڑھتے ہیں واقعی اسی طرح ہے، ایک یہ بات ہے۔ اور جو دوسری بات ہے، آخری جو ورڈ ہے حدیث کے جو بول ہیں ثم یصلی ثلاثا، پھر وتر کے بارے میں یہ کہا کہ 3 رکعت پڑھتے تھے۔ جواب میں لے لیتا ہوں انشاءاللہ، پھر 3 رکعت پڑھتے تھے۔ تو اس حدیث کو جس طرح ہے میرے خیال میں اس طرح پہنچا دینا چاہیے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ 2 اور 4 یہ دونوں مصنوع ہیں، لیکن اجماع اس پر ہے کہ 2 پڑھیں یہ افضل ہے، یہ بات ضرور ہے۔ لیکن کر دینا کہ نہیں وہ اس کی تشریح ہے، یہ تھوڑا سا میرے خیال میں حدیث کو پہنچانے میں تھوڑا سا زیادتی ہوگا، میں یہ کہنا چاہتا تھا۔ اور دوسری جو حدیث ہے اگر میں وہ بیان کروں آپ کہیں گے کہ کم لمبا ٹائم لیا، چلو میں وہ بیان نہیں کرتا ہوں، جزاک اللہ خیر۔ اور کسی بھائی کو غلط لگے تو میں معافی چاہتا ہوں، کوئی غلطی والی بات ہے ہی نہیں، اور یہ مسئلہ کسی کا خاص نہیں ہے، میرا بھی ہے اور سب کا ہے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ اب یہ بتائیں کہ جو میری آواز ہے آپ بھائیوں تک پہنچ رہی ہے؟ آواز صحیح ہے؟ چلو ٹھیک ہے جی۔ یہ محترم کا سوال میں نے سمجھ لیا ہے۔ آواز اگرچہ ان کی بہت عجیب طریقے سے آ رہی تھی، تو یہ وہی بات ہے، یہ جو ان کا پہلا سوال تھا اسی سوال کو انہوں نے دوبارہ دہرا دیا۔ اس میں نئی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ وہ ان کی لمبائی کے بارے میں نہ پوچھنا، تو بالکل صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو ہے وہ بہت لمبی ہوتی تھی، یہ آپ جو 4 رکعتیں پڑھتے تھے بہت لمبی پڑھتے تھے، تہجد بڑا لمبا پڑھتے تھے، آپ کے پاؤں بھی سوج جاتے تھے۔ صحابہ کرام سے بھی یہ ثابت ہے کہ وہ جو رات کو قیام کرتے تھے اتنا لمبا کہ لاٹھیوں پر جو ہے وہ سہارا لینے پر مجبور ہو جاتے تھے، جیسا کہ موطا امام مالک میں روایت موجود ہے۔ تو یہ ساری باتیں افضلیت والی ہیں، یعنی جتنی نماز لمبی ہوگی رات کی اتنا ہی زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر لمبی نہ ہو، مختصر ہو، سنت اور ارکان اور فرائض سارے پورے ادا کیے جائیں، سنن بھی، اور اس میں قرات مختصر ہو یا نماز جو ہے وہ اتنی طویل نہ ہو، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ وہ جس طرح حنفی نماز پڑھتے ہیں کہ نہ رکوع صحیح نہ سجدہ صحیح، دب دب دب، یہ نہیں، اختصار والی جو ہے نا۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے کہ وہ یصلی ثلاثا، تو یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ بھئی یہ جو حدیث ہے اس میں یہ صراحت نہیں ہے کہ آپ 4 رکعت ایک سلام سے پڑھتے تھے یا 2 سلام سے پڑھتے تھے، 3 رکعت ایک سلام سے پڑھتے تھے یا 2 سلام سے پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم میں اس کی صراحت موجود ہے کہ آپ جو ہے وہ 2 پر سلام پھیرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ جو صریح بات ہوتی ہے، جو صاف واضح دلیل ہوتی ہے، وہ مبہم بات پر، تو اس لیے میں نے مسئلہ سمجھا دیا کہ وہ 4 رکعتیں لمبی جو پڑھنا ہے وہ بھی 2 کر کے پڑھنا ہے، 3 بھی 2 کر کے پڑھنا ہے، یعنی 2 وتر 2 رکعت پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنا، پھر ایک۔ ہاں اگر کوئی 3 وتر ایک سلام سے پڑھنا چاہے تو چونکہ صحابہ کے آثار ہیں اس بارے میں، مرفوع حدیث تو ضعیف ہے جو قتادہ کی تدلیس والی، آثار ہے تو ہم کہتے ہیں 3 رکعت وتر ایک سلام سے جائز ہیں، لیکن اس میں دوسری رکعت میں اتحیات کے لیے نہیں بیٹھے گا بلکہ تیسری رکعت میں بیٹھے گا، کیونکہ مغرب کی نماز کے ساتھ مشابہ وتر پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ میں یہ مسئلہ سمجھا چکا ہوں، پھر بھی اگر ان بھائی کو سمجھ نہیں آتی تو پھر اور بھی ساتھی ہیں، وہ جو ان کے قریب ساتھی ہیں نا، وہ انہیں کتاب سے نکال کر بتا دیں۔ 2 پہ وہ کہتے ہیں 2 پہ اجماع، یہ اجماع کوئی واللہ علم اس کی کوئی دلیل ہے کہ نہیں، اجماع تو میری تائید میں ہے۔ انہوں نے جو بات کہی نا، انہوں نے کہا 2 کی افضلیت پر اجماع، تو بہرحال
یعنی انہوں نے جو بات کہی ہے اس کا یہ جواب دے چکا ہوں، کیونکہ حدیث کی تشریح کرتی ہے. ایک مسئلہ یعنی ایک حدیث میں آیا اور دوسری میں سند بھی ایک ہی ہے، راویہ بھی ایک ہی ہے، دوسری میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تو دونوں کو ملا کے سمجھیں گے. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، قیامت سے پہلے نازل ہوں گے، یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. اور ایک اور صحیح حدیث ہے مسند بازار کی جس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ آسمان سے نازل ہوں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ نازل ہوں گے، آسمان سے نازل ہوں گے. اسی طرح یہ 4 رکعت کے قائل ہیں کہ 4 4 اور 3، لیکن کہیں گے کہ حدیث کے مطابق 2 2 کر کیے. تو یہ بارے ہماری تحقیق ہے. اگر کوئی اس سے متفق نہیں تو بھائی آقا سے اجتہادی مسئلہ ہے. اجتہادی مسئلے میں اگر آپ کی ایک تحقیق ہے اور اس پر آپ کا دل مطمئن ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ملے گا. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ کتاب و سنت کو ترجیح دینی ہے. تو نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ بھائی کتاب و سنت کو ترجیح دینے والے ہیں، انہیں بس میری بات اور سمجھ نہیں آ رہی یا میری بات سے اختلاف ہے تو کوئی بڑی بات نہیں، اختلاف کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو میں کہتا ہوں آپ ساری باتیں مان لیں. تو میں نے بہرحال اپنا جواب دے دیا ہے. اب 2 بھائی دوسرے جو انتظار میں، کیونکہ وقت بھی تھوڑا ہے، 7 بجے سے پہلے ہی میں جو ہے نا نیٹ والا پروگرام بند کر دوں گا کیونکہ پھر نماز مغرب کی تیاری ہوتی ہے. تو مائک میں ابھی چھوڑ رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. شیخ میرا سوال مختصر سا ہے کہ ایک کتاب جو امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے اس کا نام ہے مسند امام اعظم، اور یہ امام اعظم کی تالیف کی ہوئی نہیں ہے، ان کے بعد میں آنے والے بعد کے شاگردوں کی ہے. اچھا شیخ، اس کتاب کے اندر جو انہوں نے روایات پیش کی ہیں اور جن راویوں کو پیش کیا ہے، انہی راویوں کے اوپر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ غیر فقیہ ہیں، یہ بچے ہیں وغیرہ وغیرہ، جن میں کافی صحابہ کے نام ہیں. تو اس میں انہوں نے ایک اصول بھی بیان کیا ہے کہ جس عمل پر دوام ثابت نہیں وہ ان کے ہاں حجت نہیں ہے. جس عمل پر دوام ثابت نہیں، جو ایک بار عمل کیا گیا ہے اس پر وہ ہم نہیں لیتے جس پر جب تک دوام ثابت نہ ہو. اس کتاب کے پیج نمبر 192 پر جو اردو میں پاکستان سے پرنٹ ہوئی ہے وہ والی کتاب پہ یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جی اس پر دوام نہیں ہوگا تو وہ قابل حجت نہیں ہوگا. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اس کتاب کی کیا اتھینٹسٹی ہے، یہ جو کتاب امام صاحب کی طرف منسوب کی گئی ہے. دوسرا، جن صحابہ کو یہ غیر فقیہ بھی کہتے ہیں، بچہ بھی کہتے ہیں، انہی سے یہ روایات بھی پیش کر رہے ہیں اور یہاں پہ یہ اصول بھی پیش کر رہے ہیں کہ جس چیز پر جو ہے دوام ثابت نہیں وہ ہم اس کو نہیں لیتے. اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بڑا اچھا سوال ہے. یہ مسند امام ابی حنیفہ کے نام سے جو کتاب مارکیٹ میں موجود ہے، عربی میں بھی اور اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اس کو مسند امام اعظم بھی کہتے ہیں. حنفی جو ہیں وہ امام حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہیں، شافی امام شافی کو امام اعظم کہتے ہیں، اور اسی طرح حنفی جو ہیں وہ امام احمد حنبلی جو ہیں امام احمد حنبل کو امام اعظم کہتے ہیں. تو یہ اپنے اپنے امام اعظم ہوتے ہیں. تو خیر، یہ جو کتاب ہے مسند ابی حنیفہ کے نام سے، اس کتاب کو نہ امام ابو حنیفہ نے لکھا ہے نہ ان کے شاگردوں نے لکھا ہے، نہ قاضی ابو یوسف نے لکھا ہے نہ ابن فرقد نے لکھا ہے، کہ شاگردوں کے شاگردوں نے لکھا ہے. یہ کتاب اصل میں ابو محمد عبداللہ بن محمد بن یعقوب الحارثی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ 4 صدی ہجری میں ایک گزرا ایک مولوی عبداللہ بن محمد بن یعقوب الحارثی، یہ ماسٹر امین القاری کی طرح ایک مولوی تھا، اس نے لکھی ہے یہ کتاب. اب اس کے حالات کیا ہیں، محدثین اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے تھے. یہ میرے ہاتھ میں میزان الاعتدال کتاب ہے جسے حافظ ذہبی نے لکھا ہے. حافظ ذہبی جو اسماء الرجال کے مشہور امام تھے، ان کی کتاب میزان الاعتدال جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 496، اس میں لکھا ہوا ہے عبداللہ بن محمد بن یعقوب الحارثی البخاری الفقیہ عرف بالاستاذ. اس کو استاد بھی کہتے تھے، فقیہ بھی تھا. اکثر ابو عبداللہ ابن مندہ ولو تصانیف، ابو عبداللہ بن مندہ نے اس سے بہت سی روایت، اس کی کتابیں بھی تھی. قال ابن الجوزی نے کہا
قال ابو سعید الرواس، ابو سعید الرواس نے کہا یتم بوضع الحدیث، اس پر یہ تہمت ہے کہ یہ حدیثیں گڑتا تھا. وقال احمد السلیمانی، احمد السلیمانی نے کہا جو ایک محدث تھے بڑے، کان یضع ھذا الاسناد علی ھذا المتن، وہ اس سند کو گھر کے اس متن پر لگا دیتا تھا، وھذا المتن علی ھذا الاسناد، اور اس متن کو اس سند پر لگا دیتا تھا، وھذا ضرب من الوضع، یہ حدیث گڑنے کی ایک قسم ہے. اسی طرح انہوں نے نقل کیا کہ حمزہ سامی نے کہا کہ میں نے ابو زرع احمد بن حسین الرازی سے اس کے بارے پوچھا تو اس نے کہا یہ ضعیف ہے. حاکم نے کہا وہ صاحب عجائب و افراد اور الثقات، سکہ راویوں سے عجیب اور غریب باتیں بیان کرتا تھا. خطیب نے کہا اس کے ساتھ حجت نہیں پکڑی جاتی. خلیلی نے کہا اس کو یہ استاد کے ساتھ مشہور ہے، یہ پکا استاد، اور اس فن کی پہچان بھی رکھتا تھا، اور یہ ضعیف تھا. اس کو محدثین انہوں نے ضعیف کہا ہے. اس سے ملامی اور احمد محمد البصیر نے عجیب باتیں بیان کی ہیں. تو یہ آدمی جو ہے وہ 340 میں فوت ہوا ہے. اور آخر میں امام زابی نے فرمایا کہ اس نے مسند ابو حنیفہ کے نام سے کتاب لکھی تھی. تو یہ جھوٹا آدمی تھا. اس جھوٹے آدمی کی لکھی کتاب ہے جسے اسکفی نے ایک انفی فقیہ تھا لے کے تو پوری کتاب جو ہے وہ جمع کر دی ہے. تو یہ ساری کی ساری کتاب ثابت نہیں. اب آپ نے جو دوسری بات کی ہے، دوسری بات ہے کہ یہ صحابہ کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو غیر فقیہ کہتے ہیں یا سینا اس کو غیر فقیہ کہتے ہیں، ان کی روایتیں موجود ہیں. عبداللہ بن عمر کو بچہ کہتے ہیں، ان کی روایتیں موجود ہیں. تو ایسی بات ہے. بہرحال ہم یہ کہتے ہیں یہ ساری کتاب ہی ثابت نہیں، یہ کتاب ہی جو ہے وہ جیلی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں ایسی ایسی باتیں ہیں جس سے دیوبندی بریلوی خوب پھنستے ہیں. صحیح بخاری پر اعتراض کرتے ہیں نا، کہتے ہیں صحیح بخاری میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی روایت آئی ہے، تو ہم کہتے ہیں صحیح بخاری میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی روایت بھی ہے. صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اینٹوں پر بیٹھے ہوئے قضائے حاجت فرما رہے تھے. تو بیٹھ کر بھی قضائے حاجت کرنا جو ہے وہ قضائے حاجت، بڑا پیشاب بھی ہے چھوٹا، دونوں قضائے حاجت ہے. تو یہ صحیح بخاری سے ثابت ہو گیا. یہ جو مسند امام اعظم کے نام سے کتاب ہے اس میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والی روایت تو موجود ہے لیکن بیٹھ کر پیشاب کرنے والی کوئی روایت موجود نہیں. تو یہ ہم کہتے ہیں اوکاروی پارٹی کو کہ تم ذرا اپنی اس کتاب پر عمل کرو نا. یہ جس کو تم کہتے ہو کہ یہ بہت بڑی کتاب ہے اس پر کیوں عمل نہیں کرتے. تو بہرحال یہ میں نے آپ کے سوال کا جواب دے چھوڑ رہا ہوں اگلے بھائی کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاید ایک تو سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ذرا ترمذی شریف کی یہ روایت ہے جس میں حاملہ اور مرضعہ کے لیے رخصت دی گئی ہے روزے کے. کتاب اللہ صوم، کتاب الصوم ہے، باب ما جاء فی الرخصۃ فی الافطار. اس میں تھوڑا سا مجھے بتا دیجیے گا کہ اس کی کیا حیثیت ہے. حاملہ اور مرضعہ کیا روزہ رکھے گی یا اس کو رخصت ہے، اور اگر کس حد تک اس کو رخصت ہے، اس کا تھوڑا سا وضاحت فرما دیجیے گا. اور دوسرا اگر ایک موضوع سے ریلیونٹ سوال کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہے تو مجھے میرے خیال میں آپ چونکہ پالٹاک سے آن ہے، میں پالٹاک سے آن نہیں ہوں، تو دوسرا اگر آپ موضوع سے ریلیونٹ ہے اگر مناسب سمجھو تو اس کا جواب دے دیں. سوال مختصر ہے، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اوتی تو مفاتیح الارض، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں. تو کیا اس سے جو ہمارے جو بریلوی ساتھی ہیں وہ استدلال کرتے ہیں آپ کے مختار کل ہونے کا، اور دیگر اس میں روایات ہیں. چونکہ وقت کے اختصار کی وجہ سے مجھے آپ کے وقت کے مختصر ہونے کا شدید احساس ہے. اگر آپ وقت محسوس سمجھتے ہیں ہے تو اس کا بھی جواب دیجیے گا. حاملہ اور مرضعہ کے بارے میں کس حد تک رخصت ہے اس کے بارے میں مجھے بتا دیجیے گا. السلام علیکم. پہلے تو یہ آپ انتظار کریں نا، میں پہلے تلاش کرتا ہوں نا یہ جو کتاب الصوم میں حیضہ و مرضعہ کی بات ہے. تو باب جیت کدھر گیا جی کرائیہ حجامہ مبالغ اعتکاف سیام رخصہ فطر کے سوم، یہ آگے جی کرائیہ تو سوم سرد سوم سرد خانہ کرائیہ سوم بزنس ہو گیا اعتکاف. اچھا جی افطار الصائم مباشرہ کحول صائم یا کلو صائم کفارہ رخصہ. ہاں جی 177 نمبر 177 نمبر یہ آگے جی اس میں باجا فی الرخصۃ فی الافطار الحبلى والمرضع. باب یہ نکالیں گے نمبر 715 نمبر حدیث. اچھا
کہ باب جو اجازت آئی ہے روزہ افطار کرنے کی حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے بارے میں، تو یہ امام ترمذی نے حدیث لکھی ہے، اس کے بارے میں 715 نمبر حدیث ہے. یہ پیچھے 100 یہ اس کے بارے میں میری تحقیق ہے اصل ہے. اچھا ٹھیک ہے، مجھے دے دیں جی. یہ جو روایت ہے ترمذی والی، یہ میری تحقیق میں حسن ہے اور جس کو ابن خزیمہ نے صحیح کرا دیا. اچھا اس میں کیا الفاظ ہے جی؟ اس کے یہ ہے کہ آپ نے فرمایا میرے قریب آ جا، میں تجھے روزے کے بارے میں حدیث سناتا ہوں. ان اللہ تعالی وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے مسافر سے جو ہے وہ گرا دیا ہے، ہٹا دیا ہے روزے کو اور آدھی نماز کو. وعن الحامل، اور حاملہ سے بھی، او المرضع الصوم، یا دودھ پلانے والی روزے کو، اب اس سے پھر اللہ لقد قال النبی کلہما وحدہما فیا، پھر آگے جو ہے وہ حدیث بیان کی ہے. امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ والعمل علی ھذا عند بعض اہل العلم، بعض علماء کے اس حدیث پر عمل ہے اور وہ کہتے ہیں بعض علماء الحامل والمرضع تفطران و تقضیان و تطعمان، کہ وہ دونوں جو ہیں وہ روزہ افطار کریں گی، پھر اس کی قضا بھی جو ہے وہ رکھیں گی اور روزہ بھی کھائیں گی. اور یہ سفیان ثوری اور مالک اور شافعی اور احمد کا قول ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ روزہ روزہ افطار کرے گی اور کھانا کھلائیں گی اور کوئی قضا نہیں ہے، اگر چاہیں تو قضا ادا کریں اور چاہے تو اور ان پر کوئی کھانا نہیں ہے. تو یہ ہاں جی آواز آ رہی؟ ہاں کیا شے؟ اچھا یہ تو پہلے، تو اس میں دونوں جو ہے نا موقف علماء کے ہیں، تو انہوں نے 12 حدیث جو ہے یہ حسن ہے. تو اگر کوئی دودھ پلانے والی عورت جو ہے یا حاملہ وہ تکلیف محسوس کرے، روزہ نہ رکھ سکے، تو پھر افطار کر سکتی ہے. لیکن بعد میں جو ہے اس کو اگر وہ بعد میں روزہ رکھ سکتی تو بعد میں روزہ رکھے، اور پورا سال اگر روزہ نہیں رکھ سکتی تو پھر وہ جو ہے وہ اس کی بدلے وہ فدیہ دے دے. تو فدیہ یا روزہ یہ ہے. علماء کرام بعض علماء کہتے ہیں کہ دونوں سے ادا کرے گی. 12 حدیث میں سے جو بھی آپ کو پسند ہو اس پر ہو. ہاں جی وہ تو خزائن. دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا کہ مجھے زمین کے خزانے دیے گئے، تو اس کی تشریح جو ہے نا محدثین نے، شارحین حدیث نے یہ بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ زمین میں فتح دے گا، مشرق مغرب تک جو ہے نا یہ جتنے علاقے ہیں وہاں پر امت پہنچے گی اور اسلام کو فتح ہوگا. یہ مراد ہے، یہ نہیں کہ وہ سارا جو ہے نا یعنی مختار کل والی جو بات ہے یہ یعنی محدثین نے، شارحین حدیث نے جو اہل سنت کے بڑے ہیں انہوں نے یہ مسئلہ نہیں بیان کیا، بلکہ اس کے خلاف ثابت ہے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کرو، اے فاطمہ اعمال کر، میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، لا اغنی عنک شیئا. اور اسی طرح اور بھی بہت سی حدیث ہیں. تو یہ جو روایت ہے، اس روایت کا مطلب جو بریلوی نکال یہ غلط ہے. اور یہ ایک بنیادی بات بتا دوں کہ یہ بریلوی جو فرقہ ہے یہ جو قرآن کریم کی آیات یہ حدیث بیان کرتے ہیں اس کا جو مفہوم یہ نکالتے ہیں یہ اپنی طرف سے، وہ مفہوم نہ صحابہ سے ثابت ہوتا ہے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، نہ محدثین سے. انہیں کہیں کہ بھائی تم ثابت کرو ذرا یہ مفہوم محدثین کرام سے. وہ کہتے ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، وہ یعنی ساری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، جسے چاہیں جو چاہیں دے دیں سارا. تو یہ جو ان کا عقیدہ ہے مختار کل والا، یہ ان سے انہوں نے کہا کہ یہ ثابت کریں. تو یہ حدیث سے ان کا استدلال غلط ہے. اب میں مائک چھوڑ رہا ہوں. اچھا جی اب 5 اور 3 8 یعنی یہ جو ایک بھائی ہیں یہ 2 بس انہیں کے سوال اور نہ کریں بس، اور میں کسی سوال کا جواب نہیں دے سکوں گا. مائک چھوڑ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا، شاید آپ کو جواب دینا یاد نہیں رہا. میں نے یہ سوال کیا تھا کہ امام لالکائی کی جو کتاب ہے شرح اعتقاد اہل سنہ، وہ کیا ان سے بات صحیح ثابت ہے یا وہ ثابت نہیں ہے؟ جزاک اللہ خیر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
میں نے آپ کا سوال سنا ہی نہیں تھا، یہ تو پہلی دفعہ میں سوال سن رہا ہوں. تو اس کا جواب بہت آسان ہے کہ یہ کتاب ان سے ثابت نہیں ہے. اس کتاب کا جو راوی ہے، پتہ نہیں احمد بن علی بن زکریہ نام کا راوی، وہ کذاب ضعیف تھا، اس لیے یہ ساری کتاب افسوس ہے کہ ثابت نہیں، ورنہ یہ اہل حدیث کی تائید میں بڑی عظیم الشان کتابوں میں سے ہے. لیکن ہم مجبور ہیں، ہم اپنا جو ہمارا منہج ہے اس کے مطابق یہ ثابت نہیں ہے. یہ راوی کذاب ہو گیا. لالکائی تو خود بڑے امام تھے، لیکن ان کا شاگرد جو تھا نا اس کو روایت کرنے والا، وہ کذاب ہے، ضعیف ہے سخت. اس وجہ سے ہم جو اس کتاب سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور یہ بڑا افسوس ہے ہمیں، ورنہ تو یہ ساری کی ساری کتاب مسلک اہل حدیث کی تائید میں. تو مائک میں چھوڑ رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. آواز آ رہی ہے انشاءاللہ؟ عمر بھائی آواز ہے؟ جی جناب. اب شیخ صاحب جو ہے ان کا کافی ٹائم جو ہے میرے خیال میں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ میں نے یہ جو سوالات آپ سے کیے ہیں ان میں کافی جو پیچیدگیاں تھی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے، یہ میرا عقیدہ نہیں تھا. سر جو پوچھتے ہیں میں چاہتا تھا کہ یہ اور بھی ہے کہ میں ساتھی ہیں پوچھتے بیٹے میں سن رہے آپ کی گفتگو اور یہ حدیث ان کے سامنے ہے، تو ان کا جو ہے وہ میں ان کو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں میں بتا رہا ہوں تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی. میں چاہتا تھا کہ آپ ان کو کلیئر کر دیں کہ ہم لوگوں کا کیا موقف ہے. جس طرح آپ نے کہا جو مبہم باتیں ہیں ان کو چھوڑ دو، جہاں کلیئر آیا ہو اس کو لو. اب ایک اور حدیث ہے، اگر اس کو بیان کرتے، آپ نے یہ حدیث بیان نہیں کی جزاک اللہ خیر، لیکن آپ نے بہت اچھی بات جو وطر کے بارے میں نے کہا، آپ نے وہ تو جواب دے دیا کہ تو رہنا، اس کا مطلب اگر کوئی اس طرح نہیں پڑے گا تو نماز ہوگی نہیں. بہت اچھی دلیل. لیکن وطر کے بارے میں دیکھو یہ حدیث بھی موجود تھی جس میں یہ کہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من الصلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويؤتر بواحدة. یہ سوال یہی ہے میرے بھائی، آپ بڑے جذباتی ہیں، آپ کو سوال ہی چاہیے. ٹائم شارٹ، ہاں میرے کو پتا ہے ٹائم شارٹ ہے، لیکن وہ ابھی ٹائم شارٹ ہے تو یہ بات تو کلیئر ہو جائے کہ وتر کا جو کلیئر ورڈ ہے اس حدیث میں کہ 1 رکعت ہے. وہاں 3 رکعت آئے ہیں، لیکن اس میں یہ نہیں آیا کہ 3 رکعت ایک سلام میں پڑھنا ہے. یہاں کلیئر آئے کہ 1 سلام میں پڑھنا ہے. میں چاہتا تھا کہ یہ ساری جو حدیث ہے اس کا ایک جو ہے حدیث کے ذریعے اوپن ہو جائے کہ ہمیں سمجھ آئے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں وہ بات جو مبہم ہے، جو مبہم باتیں جس طرح شیخ نے کہا وہ کلیئر ہو جائیں. جزاک اللہ خیر. جذباتی نہ ہوں میرے بھائی، کیونکہ ایک چیز کو سمجھ لینا سب سے بہت بڑی بات ہے، نہ کہ کتنی ساری سوال کر لینا. ایک ہی حدیث سمجھ میں آ جائے بہت اچھی بات ہے. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. میں فری کر رہا ہوں. اللہ آپ کو جزاک خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. مائک میں لوں یا عمر بھائی نے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، آواز تو میرے خیال پہنچ رہی ہوگی. بھائی اس کا تو کوئی خیر جواب نہیں تھا. اللہ آپ کو جزاک خیر دے. یہ میں مائک چھوڑ رہا ہوں اگلے بھائی کے لیے. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے سب کو؟ ذرا لکھ دیں اپنا ٹیکسٹ میں. اوکے. السلام علیکم شیخ صاحب. میرا سوال ہے کہ میری بیوی جو نا وہ دائمی بیمار ہے، وہ روزہ رکھنا اس کے لیے بہت مشکل ہے. اگر روزہ رکھ لے ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بہت زیادہ تھک جائے گی، اگر یہ بیماری اگر بڑھ جائے تو وہ معذور بھی ہو سکتی ہے ٹانگوں سے یا آنکھوں سے. اس کا ابھی تک علاج کوئی نہیں اس بیماری کا. تو وہ کہتی ہے کہ میں روزہ رکھوں یا فدیہ دے کے تو کام پورا ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر. میں مائک چھوڑتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہ آواز میری میرے حال جا رہی ہوگی انشاءاللہ. تو آگے پھر یہ اور ساتھی کیوں والے میرے پاس وقت نہیں ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اور کوئی آدمی ہاتھ نہ اٹھائے. بس آگے جو ہے نا یہ اپنے جو مجاہد کے بھائی ہیں نا آپ یہ دیکھ لیں. بس ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب آسان ہے کہ وہ جو ہے وہ فدیہ دے دیں. اگر آپ کی گھر والے روزہ نہیں رکھ سکتے اور اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیجیے وہ فدیہ دے دے اس کی.
اب جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس کے مطابق آپ فدیہ دیں گے. ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا جو کھلایا جائے وہ دے دیں. بائک میں چھوڑ رہا ہوں. ایسا کرتے ہیں کہ یہ بھائی جو ہے نا سلمان ملک وہ بھی سوال کر لیں اور یہ بھی بس اور کوئی ساتھی سوال نہ کریں. جی شیخ صاحب جیو بھائی کا سوال تھا. بھائی شیخ صاحب سے کوئی بھائی پوچھتے کہ کیا رمضان کے مہینے میں جماعت وطر ثابت ہے اور کیا قنوت وطر جہرن پڑھی جا سکتی ہے؟ دلیل ضرور دیں. شکریہ. ان کے یہ 2 سوال تھے شیخ صاحب. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام. رمضان کے مہینے میں جماعت وطر ثابت ہے. صحیح ابن خزیمہ صحیح ابن حبان والی حدیث ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سند اس کے حسن ہے. اور قنوت جو ہے وہ جائز ہے قنوت نازلہ پر قیاس کر کے, کیونکہ قنوت نازلہ میں جارن جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت پڑھتے تھے اور صحابہ آمین کہتے تھے, تو اس لحاظ سے وہ جائز ہے. یہ دونوں جو ہے نا روایتیں, جو قنوت جار والی روایتیں نا قنوت نازلہ والی سنن ابی داؤد میں حسن سند کے ساتھ ہے, اور وطر کی بات جماعت سعید بن خزیمہ سعید بن حبان میں وہی سب انجاریہ والی جو روایت حسن وہ ہے. یہ دونوں سوالوں کے میں نے جواب دے دیے. مائک چھوڑ رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر شیخ, آپ نے وقت دیا تھوڑا سا. شیخ وہ سوال کا ایک چھوٹا سا حصہ رہ گیا تھا کہ یہ جو انہوں نے اصول بنایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک دفعہ کا زندگی کا عمل کیا ہوا ہے وہ دوام نہیں ہے, تو پھر اگر یہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو پھر تراویح پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوام نہیں ہوتا. 20 تراویح کا جو یہ پیش کر رہے ہیں, تو اس کو جو کیا کہیں ہم ان کی جو یہ منطق استعمال کرتے ہیں کہ جی ایک دفعہ کا عمل دوام نہیں ہے, اس کو نہیں ہم کرتے. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. یہ جو بعض جو بندی یہ کہہ رہے ہیں اور بیروی بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اگر کوئی کام کیا ہو تو پھر وہ سنت نہیں ہوتا, اس پر عمل کرنا جو ہے وہ یعنی نہیں ہے, دوام جب تک نہیں ہوگا. یہ بالکل باطل بات ہے. جب آپ حدیث کو دیکھیں گے نا, مثلا ایک صحابی آئے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کے بٹن کھلے ہوئے تھے, اس کے بعد اس صحابی نے ساری زندگی اپنے بٹن کھول کے رکھے, اس کے بچے نے بھی کھول کے رکھے. سنن ابی داؤد میں صحیح روایت موجود ہے. تو صحابہ کرام تو اپنے نبی سے یہ پیار کرتے تھے کہ ایک دفعہ بھی اگر کوئی عمل دیکھ لیا تھا تو اس کو نہیں چھوڑتے تھے. اب یہ کہنا کہ تمام ثابت ہوگا تو اس طریقے سے فقہ حنفی خود ختم ہو جاتا ہے. بریلوی دیوبندی مذہب ختم ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ جو روایتیں پیش کرتے ہیں ان میں دوام نہیں ہے. یہ جو روایتیں پیش کرتے ہیں, مثلا ترک رفیدین کی روایت پیش کرتے ہیں نا, وہ ضعیف روایت جو عبداللہ رسول علی, اس میں دوام کوئی نہیں ہے. یہ جو 20 رکعت تراویح والی جو موضوع حدیث پیش کرتے ہیں اس میں دوام نہیں ہے. یہ جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی حدیث پیش کرتے ہیں اس میں دوام نہیں ہے. تو جو ایسی باتیں یہ کرتے ہیں نا, جس طرح ایک آدمی درخت پر بیٹھا ہوا اس ٹہنی کو کاٹ رہا تھا, اس طرف بیٹھا ہوا تھا جو دوسری طرف یعنی درخت کے قریب والے حصے کو کاٹ رہا تھا, تو پھر تو گرنا ہی تھا زمین پر. یہ جو اصول بناتے ہیں نا, یہ ایسے اصول متنازع ہوتے ہیں. بھائی ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ رسول اللہ, ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں اگر ایک دفعہ کوئی کام کیا ہے اور اس کا ثبوت ہمیں مل گیا, اس کا منسوخ ہونا, اس کی معاونت کوئی ثابت نہیں, تو ہم اس پر عمل کریں گے, ہمیں انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا. جس طرح اس صحابی نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا, آپ نے جو ہے, بلکہ صحابہ میں سے بعض اس طرح بھی تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے تھے تو وہ بھی کوشش کرتے تھے عبداللہ بن عمر کے ادھر ہی پیشاب کے لیے بیٹھے اسی جگہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ پسند کرتے تھے, اس کو قدبہ کرام کو پسند کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دفعہ کے عمل کو بھی صحابہ کرام جو ہے وہ زندگی میں نہیں چھوڑتے تھے. یہ کس طرح سے انہوں نے بنا لیا, تو یہ بہرحال یہ کی بات باطل ہے. یہ میں نے آپ کو بتا دیا, اور خاص طور پر اس صحابی کی جو بات ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے اس پر غور کیجیے گا کہ انہوں نے صرف ایک دفعہ دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے بٹن کھلے ہوئے تھے, پھر وہ صحابی جو ہے آخر تک اسی پر ڈٹے ہیں. تو یہ دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ایک چیز ثابت ہو جائے تو بس وہ امت کے لیے حجت ہے. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. پھر ایک اور مزے کی بات بتا آخر میں کہ یہ جو کہتے ہیں نا, یہ جو دیوبندی بریلوی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کا عمل جو ہے سنت نہیں ہوتا, یہ بات امام ابو حنیفہ سے ثابت نہیں ہے, یہ قاضی ابو یوسف سے ثابت نہیں ہے, یہ ابن فرقت سے بھی ثابت نہیں ہے. تو یہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیے. یہ کون ہے؟ یہ کوئی مجتہد نہیں, یہ ان کی کیا حیثیت ہے کہ اپنی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تارپیڈو مارنے کے لیے, جیسے تارپیڈو مارا جاتا ہے نا سمندر میں
دبونے کے لیے یہ حدیث کو یہ دبونا چاہتے ہیں، یہ حدیث کو نہیں دبو سکیں گے، خود ڈوب جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کتاب و سنت ثابت کریں گے. بس اب کوئی وقت باقی نہیں، میں ابھی آپ کے اس پروگرام سے باہر نکل رہا ہوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.